أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے سورہ مریم میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پڑھا، اور ہم نے پڑھا کہ کس طرح انہوں نے توحید کے لیے اپنے باپ سے اختلاف کیا، اور ایون اپنی بستی، اپنا گاؤں، اپنا گھر، ہر چیز چھوڑ کر اور اپنے لوگوں کو چھوڑ کر ہجرت کر لی۔ تو توحید اتنی امپورٹنٹ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کے اوپر ڈٹ جائے، بھلے سے سامنے پھر آگے کوئی بھی ہو۔ اچھا جی، آگے دیکھیے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ۔ اب آگے کتاب میں ذکر کریں کس کا؟ موسیٰ کا۔ إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا، وہ بے شک بہت مخلص تھا، یعنی خالص تھا یا چنا ہوا تھا۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور رسول اور نبی دونوں تھا۔ تو اس میں نبی اور رسول کا فرق یہاں پر بتایا جا رہا ہے، تفسیر تیسیر القرآن ہے۔ سیدنا اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کی اولاد میں سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر غالباً اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ آپ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر تھے، کیونکہ دیکھیں ہم پیچھے بات کر رہے تھے کس کی؟
ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی بات ہوئی، کون؟ حضرت اسحاق، پھر ان کی اولاد حضرت یعقوب، اور پھر بہت سارے نبی ہیں درمیان میں، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو خاص طور پہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس لیے بھی کیا جا رہا ہے شاید کہ وہ اولو العزم جو ہے پیغمبروں میں سے، آپ کو پتہ ہے اولو العزم پیغمبر کون سے ہیں؟ جن کی شان قرآن مجید میں بہت اعلیٰ بیان ہوئی ہے۔ مطلب ویسے تو سارے ہی رسول اور نبی کی شان بہت زیادہ ہے، لیکن 5 اولو العزم پیغمبر ہیں جن کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے قرآن و حدیث کے حساب سے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اور ایک اور ہے غالباً، کوئی بتائے گا اس کے علاوہ؟ میرے ذہن سے نکل گیا۔ نوح علیہ السلام ہے، موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابراہیم علیہ السلام۔ جی، یہ 5 اولو العزم جو ہے وہ پیغمبر ہیں جو کہ قرآن مجید میں جن کی شان بہت زیادہ بیان ہوئی ہے۔ تو ان میں سے موسیٰ علیہ السلام کو الگ سے ڈیفائن کیا جا رہا ہے، آگے آگے کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ان کا ذکر کیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں انتہائی مخلص تھے۔ یعنی اطاعت، اللہ کی اطاعت میں ایک دم خالص۔ مخلص کا مطلب سمجھ آتا ہے نا؟ ہم کیا کہتے ہیں کہ خالص اللہ کے لیے، یا اللہ کے لیے خالص ہو کر کوئی کام کرنا، ٹھیک ہے؟ دیکھیں جب ہم کوئی کام کرتے ہیں نا تو عموماً ہمارے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ فلاں خوش ہو جائے۔ ہم کوئی کھانا بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو پسند آئے گا نہیں آئے گا، بچوں کو پسند آئے گا یا نہیں، یا ہم کوئی اگر دعوت کر رہے ہوتے ہیں تو فلاں شخص خوش ہوگا یا نہیں۔ ہمیں ہر کام کے لیے نیت کیا کرنی ہے؟ اللہ کے لیے خالص ہو کر۔ تو نیت یہ ہو کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، پھر کوئی خوش ہو یا نہ ہو۔ اور یقین کریں اگر اللہ خوش ہو جائے تو پھر بندوں کا خوش ہونا ایک تو معنی نہیں رکھتا۔ اللہ خوش ہو جائے تو بندے خوش ہو نہ ہو، انسان کو فکر نہیں ہوتی، انسان پریشان نہیں ہوتا پھر لوگوں کی کرٹیسزم پہ۔ جب لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں تم ایسے ہو تم ویسے ہو، تو انسان مسکرا کے آگے بڑھ جاتا ہے، اٹس اوکے، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر اللہ کو راضی نہیں کر رہے تھے اور صرف لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کر رہے تھے، تو پھر کیا ہوگا؟ جب لوگ ناراض ہوتے ہیں یا کرٹیسائز کرتے ہیں تو انسان بالکل دل ہار کے بیٹھ جاتا ہے کہ کوئی خوش ہوتا ہی نہیں ہے، میں تو اتنی محنت کرتی ہوں، کوئی خوش ہوتا ہی نہیں ہے، ہر کوئی مجھے سنا کے چلا جاتا ہے، ہر کوئی مجھ سے ناراض رہتا ہے۔ تو اصل میں کہاں ہماری کمی ہو رہی ہے؟ کمی یہاں ہو رہی ہے کہ جو نیت ہم کریں گے نا، انما الاعمال بالنیات، یہ وہ ہے نا، یہ حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات۔ میں اعراب نہیں لگا رہی ہوں، لیکن لکھ اس لیے رہی ہوں تاکہ ذہن میں رہے۔ بالنیات یعنی نیتوں پر، نیات نیت کی جمع ہے، یعنی نیتوں پر ہے، بے شک اعمال نیتوں پر ہیں۔ تو ہم اس کا جملہ، یہ اصل میں اگر صرف لٹرل میننگ لے نا تو یہ ہے بے شک اعمال نیتوں پر ہے۔ یعنی اعمال جو ہیں وہ اصل کیا ہیں؟ نیتیں۔ جو انسان پیچھے اس کے بیک پر جو پہلے نیت کرتا ہے نا، اس کے اوپر جو بات ہو رہی ہے وہ اصل میں اعمال وہ ہیں۔ تو انما الاعمال بالنیات، کہ اب جو بھی نیت کریں گے، آپ فرض کریں میں نیت کروں کہ میں کھانا جو ہے وہ بنا رہی ہوں اس لیے کہ میرے گھر والے خوش ہو جائیں، تو وہی ملے گا۔ لیکن اگر میں یہ نیت کروں کہ میں اس لیے کھانا بنا رہی ہوں کیونکہ یہ میری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈالی ہے میرے اوپر، اور کھانا کھلانا جو ہے وہ جنت میں لے جانے والے عملوں میں سے ایک ہے، تو آپ یقین کریں کہ مجھے ایک تو کھانا بنانے میں مزہ آئے گا، دوسرا یہ کہ اس میں برکت آ جائے گی، تیسرا یہ کہ گھر والے بھی خوش ہو جائیں گے۔ اللہ خوش تو سب خوش، اللہ ناراض تو سب ناراض، اور اللہ اگر خوش ہے اور کوئی ناراض ہو بھی جائے تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ سمجھ آ رہی؟ تو خالص اور مخلص، یہ سمجھ لیجئے گا فرق۔ آپ علیہ السلام یعنی موسیٰ علیہ السلام نبی بھی تھے اور صاحب شریعت رسول بھی۔ نبی اور رسول میں فرق یہ ہوتا ہے کہ نبی عام ہوتا ہے، یعنی ہر اللہ تعالیٰ کا پیغام لانے والا کون ہے؟ نبی ہے، اور رسول جو ہوتا ہے وہ خاص ہوتا ہے، یعنی کہ جو منتخب کردہ کچھ الگ، مطلب کم ہوتے ہیں، جیسے رسول کم ہوتے ہیں، نبی ہر رسول جو ہے وہ نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جس کے پاس شریعت بھی الگ سے ہو۔ یعنی فرض کریں ایسے سمجھ لیجئے کہ ایک ٹیمپرری ٹیچر ہے، صحیح ہے، آپ اسکول میں پڑھا رہے ہیں،
اور یا پڑھ رہے ہیں، اس میں ایک ٹیمپریری ٹیچر آ گیا ہے، صحیح ہے، ایک ہر سبجیکٹ کا ایک الگ الگ اپنا اپنا ٹیچر ہے، اور ایک ٹیمپریری ٹیچر بھی ہے، تو کچھ ٹیمپریری ٹیچرز ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی کلاس جو ہے، جب کوئی مسنگ ہوتا ہے یعنی کوئی ایبسنٹ ہو جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، ٹیمپریری ٹیچر جو ہے وہ اس کی جگہ پر کلاس لے لیتا ہے. وہ کیا بولتے ہیں اس کلاس کو، کچھ خاص وقت بولتے ہیں نا، فری پیریڈ میں وہ سبسٹیٹیوٹ ٹیچر ہوتا ہے، تو وہ سبسٹیٹیوٹ بن جاتا ہے. لیکن وہ کیا وہ الگ سے اپنا کوئی سلیبس پڑھا سکتا ہے؟ آ کر کلاس میں جائے اور اب کہے کہ اچھا آپ لوگ انگلش میں کیا پڑھ رہے تھے، نیا چیپٹر نہیں پڑھا سکتا وہ، کیونکہ وہ سبسٹیٹیوٹ وہ لے کے آیا ہے. اور جو سلیبس پڑھانے والا ٹیچر ہے وہ اگر ایبسنٹ ہے تو وہ نئی چیز نہیں پڑھا سکتا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ سمجھ آ رہی بات؟ ایسے ہی ہے. ہے نا؟ تو وہ بس جی. آئے گا، وہ بس خانہ پوری کرتا ہے بیسیکلی، کہ جو چیز جو پڑھا ہے اسی کو ریپیٹ کروا لو، اسی کو پڑھا لو. ایسے کہہ دیتے ہیں جو آپ لوگ پڑھ رہے تھے وہی نکالیں اور اسی کو یاد کر لیں، یا اگر کچھ اسی میں سے کچھ پوچھنا ہے مجھ سے تو پوچھ لیں. تو نبی آپ یہ سمجھ لیں کہ ایسے ہے کہ وہ پیچھے والے جو جو پیچھے سے جو تعلیمات چلی آ رہی ہیں انہی کو فالو کرانے کے لیے ہوتا ہے. وہ نئی شریعت نئی چیز نہیں لے کے آتا. جو رسول ہوتا ہے وہ نئی شریعت لے کے آتا ہے، یعنی کچھ احکامات اب چینج ہو رہے ہیں، اب پیٹرن ڈفرینٹ ہونے لگا ہے، اب کلاس چینج ہو رہی ہے، اب گریڈ ہو رہے ہیں، تو اب رسول جو ہے وہ ایک چیز نئی چیز لے کے آئے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ کتاب بھی لے کے آئے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ رسول تو بہت سارے ہیں، تو کتابیں تو ہم نے صرف 4 ہی سنی ہیں. تو پھر آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ صرف 4 ہی رسول ہوں گے؟ نہیں، پھر بہت سے ایسی بھی ہیں صحائف اترے ہیں. صحائف کا مطلب ایسے صحیفے اترے ہیں جو کتاب کی شکل میں نہیں تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات صرف کتابوں کے ذریعے نہیں آئے ہیں، صحیفوں کے ذریعے بھی آئے ہیں، جو ہم سورہ اعلیٰ میں پڑھتے ہیں. سورہ اعلیٰ آتی ہے نا 30 پارے میں، ان ھذا صحف ابراہیم و موسیٰ. تو وہ صحف ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام پہ تو کوئی کتاب نہیں اتری تھی، لیکن وہ صاحب شریعت تو تھے نا، ان کی ملت تو چل رہی ہے نا، تو ان کے اوپر کوئی نہ کوئی صحیفہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اوراق اتارے ہوں گے. کچھ نہ، صحیفے بیسیکلی صفحے سے ہے، اوراق یعنی ورق سے. تو کچھ نہ کچھ تو احکامات ہوں گے ان کے جو کہ کتابی شکل میں نہیں تھے، لیکن احکامات تو تھے، وہی تو تھی. تو وہ جو ہے وہ ان کے چلتے رہے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام پہ اور مزید تورات کے علاوہ بھی کچھ صحائف اترتے رہے. تو ان کے بارے میں نا کچھ وہ آتے ہیں، آم، مطلب کچھ لوگ جو ہیں وہ اس پر وہ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، قیاس کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان صحائف میں سے کچھ باقیات جو ہے وہ شاید ہندو کلچر میں کسی کو ملی. انہوں نے اپنی کتاب باقاعدہ مرتب کی ہوئی ہے اور اس کے اندر کچھ اچھی باتیں بھی ہیں، ایسی بات نہیں کہ سبھی غلط ہیں، لیکن کچھ انہوں نے اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی باتیں جو کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ان سے وہ میچ کرتی ہیں. مطلب کچھ باتیں وہاں پر، جیسے کچھ اچھی باتیں، جیسے کہ جو ان کی شراب ان کے ہاں بھی حرام ہے، اسی طرح ان کے ہاں بھی جو ہے وہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ بھی ان کے ہاں بھی حرام ہے جو ان کی کتابوں میں ہے. حالانکہ ایسا جو ان کتابوں کا کوئی وہ نہیں ملتا، ثبوت نہیں ملتا کہ کوئی الہامی کتابیں ہوں یا وہ ان کی بگڑی ہوئی شکل ہے، لیکن قیاس کیا جاتا ہے کہ شاید یہ ان صحائف میں سے کچھ نہ کچھ ان کے ہاتھ لگے ہوں جن کو انہوں نے کتابی شکل دے دی بعد میں. واللہ عالم. آیت نمبر 52 دیکھیے، وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ، اور ہم نے پکارا اسے ایک طور کی جانب سے. اور کس جانب سے؟ الایمنی. یہ ایمان لفظ نہیں ہے، اس کو یاد دیکھ لیجئے گا، یہ حمزہ کے اوپر زبر ہے، ایمنی یعنی دائیں طرف سے. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے اسے اپنے قریب کر لیا رازگوئی کرتے ہوئے یا رازگوئی کرنے کے لیے، یعنی ہم نے اسے اپنے قریب کر لیا تاکہ اسی سے بات ہو سکے اور کوئی جو ہے وہ آس پاس نہ ہو. جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے ہاں سے فارغ ہو کر، آپ کو پتا نا شعیب علیہ السلام کون تھے؟ یہ جو موسیٰ علیہ السلام ہیں ان کے سسر تھے. آپ نے واقعہ اگر پڑھا ہو تو موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے ڈر کے بھاگ گئے تھے، کیونکہ ان سے ایک قتل ہو گیا تھا جو کہ قتل خطا تھا، یعنی غلطی سے قتل ہو گیا تھا. تو اس ڈر سے کہ کہیں فرعون جو ہے وہ انہیں سزا دے گا، یہ وہاں سے بھاگ گئے اور یہ مدین چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ مدین. یہ مدین لفظ نہیں ہے، یہ ہے مدین، ٹھیک ہے، مدین چلے گئے.
وہاں پر جو ہے بیٹھے ہوئے تھے، کچھ پتا نہیں تھا کہ کیا کریں، کیونکہ کسی کو جانتے نہیں تھے. تو دیکھا کہ سامنے جو ہے وہ ایک کنواں ہے، اس پر لوگ اپنی بکریاں جو ہے ان کو پانی پلا رہے ہیں، اور یا جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. تو دیکھا کہ دو لڑکیاں دور کھڑی ہیں اپنے اپنے جانوروں کو روکے ہوئے. تو کافی دیر تک دیکھتے رہے، پھر ان سے پوچھا جا کے کہ تم لوگ کیوں نہیں پانی پلا رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بہت بھیڑ ہے آگے، اور ہم مطلب ظاہر ہے ہم لڑکیاں ہیں، ناتوا ہیں، تو ہم ان کے جانے کا ویٹ کر رہے ہیں. تو اس پر موسیٰ علیہ السلام کو ان پہ رحم آیا، ان کی بکریاں لیں اور جا کے ان کو پانی پلوا دیا، کیونکہ تھے خود ذرا طاقتور قسم کے، جسیم ان کی جسامت تھی. تو ان سے انہوں نے جا کے انہیں پانی پلوا دیا اور لا کے بکریاں انہیں دے دی. یہ واپس چلی گئیں دونوں لڑکیاں، اور پھر جب وہ گئیں تو ظاہر ہے اپنے اپنے والد کو بتایا ہوگا انہوں نے، ان کے باپ شعیب علیہ السلام تھے اور وہ بوڑھے تھے، ان کو بتایا کہ فلاں فلاں شخص نے ہماری مدد کی. تو انہوں نے انہیں بلا بھیجا کہ جاؤ انہیں بلا کے لاؤ. تو ایک لڑکی آئی اور اس نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کہ آپ کو ابا جان بلا رہے ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے تو اور ان کو بتایا کہ بھائی ایسے ایسے میں آیا ہوں. ان سے پوچھا کہ تم کون ہو، اجنبی لگتے ہو، یہاں کے نہیں ہو؟ تو انہوں نے بتایا آگے کہ میں جو ہے یہاں سے جو دور سے آیا ہوں، مصر سے آیا ہوں، اور یہ بھی بتا دیا کہ میں کیوں آیا ہوں، مطلب وجہ ہو گئی کچھ، تو میں اس وجہ سے وہاں سے آ گیا ہوں، میں واپس نہیں جا سکتا فی الحال. تو میرے پاس نہ رہنے کا ٹھکانہ ہے اور نہ ہی کوئی کام کاج ہے. تو شعیب علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تم ہمارے پاس کام کرو اور ہمارے گھر پہ رہ سکتے ہو، لیکن اسی شرط پہ کہ تم میری ایک بیٹی سے شادی کر لو. ظاہر ہے محرم بنانا بھی ضروری تھا. تو موسیٰ علیہ السلام اس بات سے راضی ہو گیا. پھر شعیب علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا مہر یہ ہوگا، یعنی تم میری بیٹی کا مہر جو ہے وہ یہ ہوگا کہ تم جو ہے وہ غالباً 8 سال یہاں پہ رہو. ایسا کچھ تھا، شاید میرے ذہن سے ایک نکل رہی ہے، یا تو 10 سال انہوں نے کہا تھا یا 8 سال کہا تھا. تو 8 سال رہو، اور پھر اگر زیادہ رہنا چاہو تو تمہاری مرضی. نہیں. تو 8 سال جو ہے انہوں نے رہے، اور 10 سال مزید پورے کر دیے، یعنی کہ وہ ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہے. اور پھر وہاں سے جب واپس چلے گئے تو جو ہے جب وہاں سے چلے ہیں، یہ اب یہاں سے یہ والی بات واقعہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ جب سیدنا موسیٰ شعیب علیہ السلام کے یہاں سے فارغ ہو کر مدین سے مصر کی طرف واپس جا رہے تھے، کیونکہ اب مدت بھی پوری ہو گئی تھی، اور انہوں نے یہ سوچا کہ اب تو فرعون وغیرہ بھول چکے ہوں گے مدین یہ والے واقعہ کیوں. تو انہوں نے جو ہے وہ اب وہاں سے نکلنے کی کہ اپنے لوگوں میں واپس جائیں، تو انہوں نے ٹھانی اب اپنی بیگم کو لے کر وہ وہاں سے چلے. تو یہ آواز ان کی دائیں طرف سے آئی ہے. آپ ڈفرینٹ صورتوں میں ڈفرینٹ دیکھتے ہیں، میرا خیال ہے سورۃ طٰہٰ میں بھی یہ والا واقعہ آتا ہے. تو یہ آواز ان کی دائیں طرف سے ان کو آئی، اور کیونکہ وہ طور پر جو مقدس وہ طور جو مقدس بیت المقدس کے پاس ہے مدین سے مصر آنے والوں کی طرف، دائیں طرف پڑتا ہے، اور یہ وہی طور مراد ہے، مطلب یہ ایک محل وقوع بتایا جا رہا ہے. اور پھر آگے قربناہ، یعنی درخت کے پاس اللہ تعالیٰ نے انہیں پکارا. یہ بیسیکلی ہوا واقعہ یہ تھا، تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ ان کو دور جو ہے نا ایک روشنی سی نظر آئی، اور رات کا وقت تھا تو پریشان بھی ہو رہے تھے، سردی کا موسم تھا. انہوں نے کہا اپنی بیگم کو کہ آپ یہاں بیٹھے، میں ذرا آگے سے جا کر کچھ مجھے کچھ روشنی نظر آ رہی، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے آگ جلا رکھی ہو، تو ہو سکتا ہے کہ میں آگ ہی لے آؤں، یا پھر جو ہے یا تو میں آگ لے آؤں ان سے، یا پھر میں ان سے کچھ پتہ لے آؤں کہ کہاں کس ڈائریکشن میں جانا ہے. تو وہ اس طرح سے چلے، آگے چلے گئے. دیکھا کہ وہاں تو کوئی روشنی جو ہے وہ ایک درخت کے پیچھے سے نکل رہی ہے، اور وہ نور ہے، اور وہ پراپر کوئی آگ نہیں جل رہی. اور وہاں جب وہ پہنچے تو وہ ایریا تور کا ہی ایریا تھا، تور جگہ کا نام ہے. اور اس جگہ سے درخت کے پیچھے سے نبی اللہ کی آواز ان کو آئی کہ، اور پھر وہ جو آگے ڈائلاگس ہیں کہ وہ آگے ہم دیکھیں گے. تو یہ وہی والی واقعہ بیان ہو رہا ہے. قربناہ نجیہ سے مراد جو ہے وہ کچھ مفہوم ہو سکتے ہیں، میں نے یہاں پہ سارے لکھ دیے تاکہ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پریشان ہو، صرف آپ کی نالج کے لیے لکھے ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم نے اسے راز کی بات کہنے کے لیے اپنے پاس بلا لیا. دوسرا یہ مفہوم نکلتا ہے کہ ہم نے راز کی بات کہہ کر اسے اپنا مقرب بنا لیا. یا تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا اور انہوں نے قلم چلنے کی آواز سنی جو لوح محفوظ پر چلتی ہے. اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور تابعین کی ایک جماعت سے یہی بات جو ہے منقول ہے، یعنی کہی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو قربناہ نجیہ اس کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا. آگے دیکھیے، وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا،
اور ہم نے عطا کیا اسے اپنی رحمت سے اخواہ ہارون نبیہ، کہ اخواہ ہارون یعنی اس کا بھائی ہارون نبی بنا کر، کیونکہ جب ہوا یہ کہ سیدنا ہارون اور یہ موسیٰ علیہ السلام دونوں جو تھے یہ بھائی تھے، عمر میں 3 سال کا فرق تھا، بڑے پرہیزگار اور انسان تھے دونوں ہی، اور سیدنا موسیٰ کی نسبت یہ زیادہ فصیح اللسان تھے، یعنی زیادہ اچھا بولنا جانتے تھے۔ اچھا، یہ بات کہی جاتی ہے عموماً کہ فرعون نے بچپن میں موسیٰ علیہ السلام کو کے سامنے جو ہے وہ ایک وہ رکھ دیا تھا کہ ایک طرف کوئلہ اور ایک طرف سونا چاندی، تو انہوں نے کوئلہ منہ میں ڈال لیا تھا، تو ان کی زبان میں لکنت تھی، تو ایسی بات سے جو ہے وہ مطلب اوتھینٹسٹی نہیں ہے اس بات کی۔ تو یہ بیسیکلی بات یہ ہوتی ہے نا کہ کچھ ہوتے ہیں، کچھ لوگ زیادہ اچھا بول پاتے ہیں، کچھ لوگ ذرا ان کو مشکل ہوتی ہے، ویسے اٹکن نہیں ہوتی ہے زبان میں، لیکن بہت اچھا بولنا یا بہت زیادہ اچھا فصیح جو زبان ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے۔ تو یہی موسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا سا مسئلہ تھا کہ وہ تھوڑا سا ڈرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے جابر بادشاہ کے پاس جانے کے لیے کہا کہ تم اس کو دعوت دو کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے اور بنی اسرائیل کو رہائی دے دے، کیونکہ بنی اسرائیل کو اس نے غلام بنا رکھا تھا۔ فرعون جو تھے وہ بیسیکلی فرعون جو تھا وہ بادشاہ کا لقب تھا، یہ بادشاہ اس کا اپنا نام نہیں تھا، یہ فرعون جو تھے یہ بادشاہوں کے لقب تھے وہاں پر۔ اور یہ یہ پوری قوم تھی، یہ پورے قوم جو ہے یہ قبطی قوم کہلاتی ہے، صحیح، یہ جو فرعونی تھے یہ قبطی کہلاتے ہیں، قبطی، صحیح ہے، اس طرح قبطی، قاف بے تو یہ چھوٹی ہے، قبطی۔ آپ کو پتا ہے کہ موسیٰ کے سارے نبی جو ہے نا وہ شام کے ایریا میں آئے ہیں، صحیح ہے، تو مصر کیسے پہنچ گئے یہ لوگ، مطلب موسیٰ علیہ السلام مصر میں کیسے آئے؟ تو ہوا یوں تھا کہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کون تھے؟ ہم یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام اور ان کے 11 بھائی، تو یہ ٹوٹل 12 بھائی تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کو آپ کو پتا ہے کہ ان کے بھائیوں نے کہاں ڈال دیا تھا؟ کنویں میں ڈال دیا تھا، اور ایک قافلہ انہیں کنویں سے اٹھا کر کہاں لے گیا؟ مصر، مصر، یہ ایجپٹ، تو یہاں لے گیا۔ اور یہاں پر پھر یوسف علیہ السلام کو پھر بڑے ہونے پر کیا ملی؟ حکومت بھی مل گئی، وہ فائنانس منسٹر بن گئے وہاں کے، اور پھر وہاں پر انہوں نے اپنے بڑے بھائیوں اپنے بھائیوں کو معاف بھی کر دیا اور ان سب کو واپس یہاں بلا لیا۔ تو اب یہ سب مل کے کتنے ہو گئے؟ 12، اور یہ 12 کون کیا ہو گئے؟ 12 قبیلے بن گئے، صحیح ہے۔ اب ان کی آل اولاد جو ہے وہ آگے چل کر کیا کہلائی؟ بنی اسرائیل، یعنی اسرائیل کے بچے۔ اسرائیل کس کا لقب تھا؟ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ یہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے عربی زبان میں عبداللہ ہوتا ہے نا، ایسے ہی سریانی یا عبرانی زبان میں یہ اسرائیل عبداللہ کے معنی میں تھا، یعنی اللہ کا بندہ۔ تو بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کے بچے، تو یہ 12 قبیلے اس طرح سے ہوئے، اور یہ یہاں پر رہنے لگے مصر میں۔ اور پھر ہوا یہ کہ جب ان کے اندر اخلاقی بگاڑ آیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پیچھے ڈال دیا، تو پھر کیا ہوا؟ یہ غلام بن گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ جب تم اپنے آپ کو اللہ سے دور کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دوسروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دے گا۔ آج امت مسلمہ کا بھی یہی حال ہے نا، کہ ہم دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون ہماری مدد کرے، حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری اپنی قوت دفاع بھی اچھی ہے، اس کے باوجود بھی ہمارا حال کیا ہے کہ ہم بالکل کمزور ہیں، اور وجہ اس کی کیا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کے ڈر سے زیادہ لوگوں کا ڈر بسا ہوا ہے۔ تو 12 قبیلے یہاں پر تھے۔ اب ان کے اوپر جب اخلاقی بگاڑ آیا تو یہ قبطی قوم باہر سے آئی اور ان کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اب یہ قبطی قوم کون تھے؟ فرعون۔ اب یہ فرعون کے پاس موسیٰ اسی قوم میں پھر یہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے انہی کے فرعون ہی کے گھر میں جو ہے وہ پرورش پائی اور بڑے ہوئے، اور بعد میں پھر ان سے یہ قتل ہو گیا تھا تو یہ وہاں سے بھاگ گئے۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو رہائی دلواؤ، اور فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ بھی مطیع ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا پیروکار بنے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنے، اور جو ہے وہ بنی اسرائیل کو رہائی دے دے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا فرما دے، وہ بہت مشہور دعا ہے جو ہم پڑھتے ہیں، رب اشرح لی صدری، یہ دعا مانگی تھی پوری انہوں نے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی،
وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، ہارون میرے بھائی کو. تو یہ مطلب بتاؤں اس کا؟ کوئی بتانا، کوئی اگر سننے میں انٹرسٹڈ ہے کہ جا سب کو پتا ہے اس جی دعا بتائیں. نہیں مس آپ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں، ربی اشرح لی صدری، ربی اے میرے رب، اشراح، اشراح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھول دینا. اشراح کھول دے، لی میرے لیے، ربی اشرح لی صدری. صدر کیا ہوتا ہے؟ ہر ہر شہر میں ایک صدر مقام ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ بڑے بڑے شہروں میں ہر جگہ پہ صدر ہوتا ہے، لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور، ہر جگہ صدر ہے. اور صدر میں کیا ہوتا ہے؟ وہ اہم تجارتی مرکز ہوتا ہے. ایک طرح سے سمجھے تو شہر کا دل ہوتا ہے وہ، شہر اسی کی ٹریڈ سے چلتا ہے. تو صدری انسان کی کے اندر جو ہے وہ کیا ہے؟ صدر، سینہ بھی ہے اور دل بھی ہے، دونوں ہی چیزوں کے لیے. تو سینہ کھول دے کا مطلب دل کھول دے، سینہ بھی کھول دے کا مطلب سینہ بھی کھل سکتا ہے اور دل بھی کھل سکتا ہے. تو ربی اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے. اگر کوئی شخص یہ دعا مانگ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہا ہے؟ کانفیڈنس. وہ اللہ تعالیٰ سے کانفیڈنس مانگ رہا ہے کہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ صحیح ہے، اور اس پہ مجھے کوئی اشیمڈ، مطلب میں اشیمڈ نہیں ہوں اس بات پہ، اور مجھے لوگوں کا ڈر نہیں ہے. صحیح ہے، کانفیڈنس. جب سینہ کھولے گا تو آپ دیکھیں کہ آپ کا پوسچر بھی سیٹل ہوگا. آپ اگر آپ ڈرتے ڈرتے جائیں گے تو آپ کا سینہ یوں گھٹا ہوا ہوگا، آپ کے شولڈرز جھکے ہوئے ہوں گے، آپ کانفیڈنس نظر نہیں آ رہے ہوں گے، کانفیڈنٹ نظر نہیں آ رہے ہوں گے. لیکن جب آپ کے اندر جب آپ کانفیڈنٹ کوئی شخص ہوگا تو وہ کیسے جائے گا کہ اپنے براڈ شولڈرز، مطلب شولڈرز اس کے سیدھے ہوں گے، اور پوسچر اس کا، کمر اس کی سیدھی ہوگی اور پوسچر اس کا سیدھا ہوگا. مطلب بھلے سے وہ مطلب پراؤڈ یا مغرور نہ ہو، مطلب یہ ایک عاجزی کے اندر بھی ایک انسان کے اندر کانفیڈنس ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہی مانگ رہے ہیں کہ ربی اشرح لی صدری، یا اللہ مجھے کانفیڈنس دے. پھر ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری. یسر، یسر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آسانی. آسانی، یسرا سے ہے. آسانی. یا سین میرا خیال ہے اس کا روٹ ورڈ مجھے ذہن میں نہیں آ رہا. سین را اور واو ہوگا، یسر تھا. یسر سے ہی ہوگا، یا سین را، یسر سے ہے. یس. ویسر لی امری، اور آسانی کر دے میرے لیے، میرے لیے، امری میرا کام. یہ یا مدہ، میرے لیے، امری میرا کام، جو یعنی جو کام تو نے مجھے دیا ہے وہ میرا کام آسان کر دے. اگر کوئی ہم پڑھیں گے، اب نارملی پڑھ رہے ہیں کام، جو یہ دعا پڑھ رہے ہیں، تو ہم جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے لیے، ہم اللہ تعالیٰ سے اس سے کیا اس میں کیا مانگ رہے ہیں؟ آسانی مانگ رہے ہیں کہ ویسر لی امری. پھر آگے کیا ہے؟ آگے ہے وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي. وَحْلُلْ، حلل، حلل یحلل، تحلیل کا اس کا معنی تحلیل سے ہے. تحلیل کا معنی ہوتا ہے کھولنا، صحیح ہے. اور تحلیل کا معنی اور کیا ہوتا ہے اردو میں؟ مکس ہو جانا، مل جانا، سالو ہو جانا. حل ہو جانا، ہاں، حل ہو مکس ہو جانا، جانا. ڈیزالو، ٹو ڈیزالو. وَحْلُلْ عُقْدَةً، عقدتم مل لسانی، من اور لی، مل لسانی، سوری لی نہیں ہے، لسان ہے، مل لسانی. تو کھول دے. عقدہ، عقدہ جو ہوتا ہے وہ عقد نکاح کبھی سنا ہے کسی نے؟ مل لسانی یا مدہ ہے. جی جی. عقد جی نکاح سنا. یعنی کہ نکاح کی کیا ہوتی ہے؟ نکاح کی گرے. ٹائی ناٹس انگلش میں بھی بولتے ہیں، ٹائی ناٹس، گرا، ناٹس. اور فراق کو وحلل کہتے ہیں. تحلیل سے ہے، اس کا معنی ٹو ڈیزالو. کبھی آپ کی باریک باریک جو سونے کی چینیں ہوتی ہیں، کبھی رکھے رکھے ان میں گرا پڑ جاتی ہے، ان میں گرائیں لگ جاتی ہیں، اس کو کھولنے لگو تو کھلتی نہیں ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ اس کو کھولنے کا آسان طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو پانی میں ڈیزالو کر دیں. مطلب اس کو پانی میں ڈالیں تو گرا کیا ہوتی ہے؟ تحلیل ہو جاتی ہے. پتہ ہے؟ کبھی کیا ہے کسی نے؟ جی جی ارے واہ، پتہ ہے. تھینک یو. نہیں کیا نہیں پہلی ہے. بار سنا ہے. تو اب کبھی ناٹ لگے نا آپ کی چین میں، تو آپ پانی میں ڈال کے دیکھیے، کسی بھی چین میں نا، تو آپ اس کو پانی میں ڈالیں تو وہ کیا ہوگا؟ وہ ڈھیلی ڈھیلی پڑنا شروع ہو جائے گی، اور وہ اس میں تحلیل، ایک طرح سے کہتے ہیں گھل گئی نا، تحلیل ہو گئی.
تو واحلل عقدہ، تو دیکھیں آپ دونوں لفظ جو ہے وہ اس سے کتنے میچ کرتے ہیں کہ تحلیل کر دے نوٹس، یعنی ختم کر دے نوٹس یا کھول دے گرا، اس سے کھول دے کا معنی نکل رہا ہے، یعنی کہ واحلل کا حلالہ کا معنی کھولنا نہیں ہے، لیکن حلالہ کا معنی تحلیل سے ہے، تو تحلیل کا معنی ہی کھلنا ہوا نا، یعنی کہ اگر آپ نوٹ ڈالیں پانی میں تو تحلیل ہو کے کیا ہوگی، کھل جائے گی۔ تو واحلل عقدۃ من لسانی، جو میری زبان میں گرا پڑتی ہے، آپ کو کبھی ایسا لگا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات آپ کرنا چاہتے تھے کر نہیں پا رہے؟ کئی بار جو ہے کبھی ہوتا ہے کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں اور بات نکل ہی نہیں پا رہی، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے آرگیومنٹس میں بہت سی باتیں آپ کو بعد میں یاد آتی ہیں، کبھی آرگیومنٹ ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کو کوئی بات یاد ہی نہیں آتی، بعد میں یاد آتی ہے، یا آپ کہنا چاہ رہے ہوتے کہہ نہیں پا رہے ہوتے، تو یہ ہوتی ہے واحلل عقدۃ من لسانی۔ کئی دفعہ آپ نے بچپن میں ٹیچر ایکسپیرینس کیا کیا ہوگا ہوتا آپ ہے، اس جواب بھی بعد میں یاد آ رہے ہوتے ہیں۔ وہ تو لڑائی والے ہوتے ہیں نا، وہ اچھا ہے بعد میں ہی یاد آتے ہیں اس وقت یاد آئے تو شاید صحیح لڑائی ہے، بڑھ جائے، لیکن جیسے کبھی آپ کسی کو سمجھا رہے ہو بڑھ کچھ جائے تو اس وقت یاد نہیں آ رہا ہوتا کچھ سمجھا رہے ہیں یا نہیں، اور پھر بعد میں کہتے ہیں ارے میں یہ کہتے تھے سمجھانا۔ تو بات سمجھ آ جاتی۔ جی کچھ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اچھا، دوسرا جو ہے آرگیومنٹس کے علاوہ میں اور کیا کہہ رہی تھی؟ کسی کو کوئی بات سمجھا رہے ہو تو ورڈز نہیں آتے۔ ورڈز نہیں آتے جی، تو جو ہے بات آپ کی واضح ہو جائے، کبھی کبھار نا کم الفاظ میں بات بہت آرام سے ہو جاتی ہے، آپ چھوٹی سی بات کو بہت مختصر انداز میں سمجھا پاتے ہو، کئی دفعہ آپ اتنے الفاظ بول دیتے ہو لیکن بات پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی سامنے والے کو، ایسا بھی ہو جاتا ہے نا کبھی کبھار۔ تو واحلل عقدۃ من لسانی کا مطلب ہے پریسائز ورڈز میں آپ بات کو سمجھا پائیں، کیونکہ بیسیکلی یہ کیا کرنے جا رہے تھے، یہ وہاں پر فرعون جیسے جابر بادشاہ کو دعوت حق دینے جا رہے تھے جس کے پاس سارا اختیار تھا کہ وہ چاہے تو ان کو ذبح کر دے، چاہے تو دو ٹکڑے کروا دیتا تھا نا، وہ ایسے ہی بیچ میں سے دو ٹکڑے کرا دے، جادوگروں کا اس نے کیا حال کیا تھا۔ تو پریسائز ورڈز میں کوئی ایسی بات جو کہ دل کو لگ جائے، آپ نے کبھی بچپن میں اسپیچ وغیرہ دی ہو یا کبھی کوئی سی کمپٹیشن میں حصہ لیا ہو تو آپ کو پتا یاد ہوگا کہ کیسے ٹانگیں کانپ رہی ہوتی تھی کہ اب کیا ہم بولیں گے، کیا بولیں گے، اور کانفیڈنس شیک ہو رہا ہوتا تھا اور سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی کس طرح بات کریں، تو اگر پتا ہوتی اس وقت یہ دعا تو کتنا اچھا ہوتا۔ واحلل عقدۃ من لسانی، اور آگے کیا ہے، یفقہوا قولی، روٹ ورڈ بتائیں اس کا کیا ہوگا، یفقہوا، قول سے نکلا ہے، قاف قول۔ قاف ہاں دیکھیں یا نکال دیا، واو مدہ نکال دیا، جمع کے لیے ہے تو بیچ میں فا، قاف اور ہا بچا، ہاں یہ والا ہا، یہ والا لکھیں یا یہ والا لکھیں کی بات ہے۔ تو فقہ، فک، فک، فک کا لفظ کبھی سنا ہے آپ نے؟ یہ فک کے مسائل، فقہی مسائل جی یعنی سمجھنے جی والے مسائل، یعنی ان کے اوپر وقت لگایا جاتا ہے، یعنی سمجھنے والے۔ تو یفقہوا قولی یعنی وہ سمجھ لیں، قولی میری بات، یعنی میں ایسے بات کروں کہ ان کو میری بات سمجھ آ جائے۔ پھر آگے کیا ہے، وَاجْعَل لِّی وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، مٹا رہی ہوں یہ وَاجْعَل لِّی، یہ میرا خیال ہے الف نہیں ہے اس میں، نہیں ہے الف ہوگا، وَاجْعَل لِّی، اور بنا دے لی میرے لیے، وزیرن، وزیر کون ہوتا ہے؟ بادشاہ کا کون ہوتا ہے وزیر؟ مددگار، مددگار، اسسٹنٹ۔ من اہلی، اور بنائے کہاں سے، اہلی میرے گھر والوں میں سے۔ آپ کو پتہ ہے اگر دنیا آپ کی مخالفت کر رہی ہو لیکن آپ کے گھر والے اگر آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں نا تو آپ کانفیڈنٹ رہتے ہو، لیکن اگر آپ کے ساتھ پوری دنیا ہو اور آپ کے گھر والے ہی آپ کی مخالفت کر رہے ہو تو آپ شیکی ہو جاتے ہو۔ تو گھر میں سے مددگار ملنا بہت بڑی بات ہے، گھر میں سے کوئی بھی مددگار ہو جائے۔ یہ دعا پڑھا کریں آپ لوگ، کیونکہ جب آپ لوگ قرآن کی کلاسز لیتے ہیں اور جب آپ لوگ جو ہے وہ اس طرح دین پڑھنے لگتے ہیں، دین پر عمل کرنے لگتے ہیں، تو گھر گھر کے اندر سے اپوزیشن آتی ہے، سب کو آتی ہے، صحیح، گھر کے اندر سے اپوزیشن اس طرح سے آتی ہے کہ بچے کہنے لگتے ہیں کہ آپ ہمیں ٹائم نہیں دیتی ہیں، آپ کے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا، میاں کہنے لگیں گے کہ آپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ اچھا یہ بات بھی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ واقعتاً آپ ان کو ٹائم نہ دے رہے ہوں، ٹھیک ہے،
جو ان کا ٹائم ہے وہ ان کا ٹائم ہے. ایسا نہیں کہ آپ نے ان کے ٹائم پہ گروپس رکھے ہوئے ہیں. یعنی اگر آپ نے میاں کا ٹائم ہے، ان کو ٹائم دینا ہے یا ان کو کھانا دینا ہے یا ان کے آنے کا وقت ہے، تو آپ نے گروپس رکھے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا ٹائم سلیکٹ کیجئے جو کہ آپ کا اپنا ٹائم ہوتا ہے، جو آپ کا اپنا می ٹائم ہوتا ہے، تاکہ ان کا ٹائم ڈسٹرب نہ ہو. لیکن اگر آپ ان کے ٹائم سارے ویسے دے رہے ہیں ان کو، اس کے باوجود وہ بولیں گے آپ کہ آپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا. پھر آپ کے گھر والے، آپ کی بہن بھائی آپ کو بول رہے ہوں گے تمہارے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا ہم سے بات کرنے کا. اب تم ویسی نہیں رہی پہلی جیسی. اب اس طرح سے باتیں نہیں کرتی جیسے ہمارے سے پہلے باتیں کرتی تھی، جس طرح پہلے غیبتیں ہوتی تھی یا جس طرح پہلے گوسپ ہوتی تھی، وہ اب نہیں ہوتی. اب تم سے کیا بات کریں ہم؟ تمہیں تو ہر بات میں جو ہے وہ دین یاد آ جاتا ہے. اب تم سے ہم کیا بات کریں؟ اس طرح کی باتیں آپ کو اپنے گھر والوں سے سننے کو ملتی ہیں. تو دعا کیا کیجئے وجلی وزیرم من اہلی. تو آپ کے اہل میں سے اگر آپ کے بچے آپ کے مددگار بن جائیں، آپ کے شوہر آپ کے مددگار بن جائیں، تو پھر آپ سوچیں کہ دنیا آپ کی مخالفت کرتی ہو تو آپ جو ہے وہ ڈٹ جائیں گے اس راستے پر. تو یہ جو ہے انہوں نے دعا مانگی اس طرح سے. آگے دیکھیے. اوہو، کہ انہوں نے ان کو بھی مانگا کہ میرے بھائی کو بھی میرا مددگار بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کے بھائی کو ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی، اور یہ اس عظیم ذمہ داری میں ان کا مددگار بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی. آگے دیکھیں. اب یہ یہاں تک آ کر ان کی بات ختم ہو گئی. اب نیکسٹ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل. اب اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کریے کتاب میں. انہو انہو کان صادق الوعدی. بے شک وہ وعدے کا سچا تھا. وکان رسول النبی، اور وہ رسول النبی تھا. مائک میوٹ کر دیں. چپ ہو جاؤ. تو وہ یعنی وعدے کا سچا تھا اور رسول بھی تھا اور نبی بھی تھا. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے یہ دوسرے بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام. لیکن اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام سے بڑے ہیں. یہ پتہ ہے آپ کو؟ اسماعیل علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے، حالانکہ یہ ان کی دوسری بیوی سے تھے. سارہ علیہ السلام ان کی پہلی بیوی تھی اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام ان کی دوسری بیوی تھی. اور اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ سے پیدا ہوئے اور 13 سال کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. ان دونوں میں 13 سال کا ڈفرنس ہے اور اسحاق علیہ السلام 13 سال چھوٹے ہیں. ٹھیک. اور یہ ذبی اللہ بھی کہلاتے ہیں کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی راہ پہ وہ ذبح کرنے نکلے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ جو ہے وہ مینڈا بھیج دیا تھا اور یہ بچ گئے تھے. اور یہ نبی بھی تھے، یہ رسول بھی تھے، جبکہ سیدنا اسحاق جو تھے وہ صرف نبی تھے جیسے کہ اوپر بتا دیا گیا. سیدنا اسماعیل علیہ السلام عرب حجاز کے مورث اعلیٰ تھے. مورث اعلیٰ سمجھ آتا ہے نا؟ انہیں وارث تھے، سب سے پہلے وارث تھے، کیونکہ حجاز کے مقام پر ہی چھوڑ دیا تھا نا ان کو. وہاں پہ تو کوئی بھی نہیں تھا. جب ان کو صحرا میں چھوڑ کے گئے تھے، وہ صحرا تھا اس زمانے میں اور وہاں کوئی بھی نہیں تھا. پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ ان لوگوں کو کہ میرے یہ جو فیملی ہے، میں ان کو تیری راہ میں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں تیرے حکم پر، تو اب لوگوں کو ان کی طرف راغب کرنا اور انہیں پھلوں سے مدد دینا. اور ان کی جو ہے وہ لوگوں کو راغب کرنا کا مطلب ان کو سوشل، ان کو یعنی لوگوں کی طرح وجہ سے سوشلی ان کو ایکٹیو کر دینا. یعنی لوگ ان کے ساتھ جو ہے وہ رہیں، کیونکہ انسان اکیلا نہیں رہ سکتا. انسان جو ہے وہ سوشلی ہی ایک دوسرے کے ساتھ رہتا ہے. اکیلا ہونا تو ڈپریس ہو جاتا ہے. اور آج ہم اپنے اپنے فونز کے ساتھ ہم اپنی نسل کو دیکھیں تو وہ فونوں کے ساتھ اکیلے ہوتے چلے جا رہے ہیں. اسی لیے یہ زیادہ جو ہے نا دماغی مریض بھی ہیں. ہماری جو جنریشن ہے نا بچوں کی، ہماری جو اولادیں ہیں، ان کی جو جنریشن ہے، ان میں زیادہ سائیکو پیشنٹس ہیں. بچوں میں بچپن سے ہی ان کو ڈپریشن ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ اکیلے ہیں، یہ کھیلنا نہیں چاہتے. جو کووڈ میں جب جتنے اکیلے ہوئے نا، اس کے بعد یہ اکیلے ہی رہ گئے ہیں. اب یہ جو وہ لوگوں سے گھلتے ملتے بھی نہیں. اکثر میں نے دیکھا ہے بچے فون کے ساتھ ہی لگے ہوتے ہیں، کہیں آ بھی رہے ہوتے ہیں، کہیں جا بھی رہے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ فون ہی لے کے جاتے ہیں، فون لے کے واپس آتے ہیں، اسی میں لگے رہتے ہیں. آپس میں نہ کسی فیملی ممبر کو جانتے ہیں، نہ کسی بڑوں کو جانتے ہیں. تو یہ چل رہا ہے آج کل. تو مورث اعلیٰ جو ہے وہ کون تھے؟ سیدنا اسماعیل. آپ علیہ السلام کو ابراہیمی شریعت دے کر بنی جرہم کی طرف مبعوث کیا گیا. اب یہ جو یہاں پر تھے نا حجاز میں، تو اب جو لوگ کیا ہوا کہ آب زمزم نکل آیا، پانی نکل آیا. آپ کو پتا ہے کہ پانی جو ہے وہ بیسس آف لائف ہے.
یعنی پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے، جہاں پانی ہو وہاں زندگی ہوتی ہے. تو وہاں پر لوگوں نے جب دیکھا کہ ارے ان کے پاس تو پانی ہے، تو وہاں پر پھر آس پاس جو بھی لوگ کبھی ٹریولرز وہاں سے گزر رہے ہوتے تھے، وہاں سے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ان کے پاس پانی ہے، وہ یہاں پر آباد ہونا شروع ہو گئے. تو سب سے پہلے جو سب سے زیادہ اور قدیم عرصے تک ان کے ساتھ رہا وہ قبیلہ تھا جرہم قبیلہ. اور انہی جرہم قبیلے میں ان کی اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہوئی تھی. جو 2 شادیاں ہوئی نا، تو ایک میرا خیال ہے دونوں شادیاں شاید جرہم قبیلے میں ہوئی ہیں، واللہ عالم. تو ان کو انہی کی طرف رسول کی طرح بھیجا گیا، ان کو رسول بنایا گیا. رسول انہی کی، اور باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہی کی اولادوں میں سے ہیں، نبی کریم اسماعیل علیہ السلام کی. تو آپ علیہ السلام کا صادق الوعدہ ہونا مشہور تھا. اللہ سے یا بندوں سے وہ جو بھی وعدہ کیا کرتے تو اسے ضرور پورا کرتے، خواہ اس وعدے میں ان کی جان ہی کیوں نہ جانی ہو. جیسے باپ سے اپنے وعدہ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ اللہ کی راہ میں مجھے قربان کر دیں، اور میں جو ہے وہ انشاءاللہ صابر رہوں گا، صبر کے ساتھ رہوں گا. اور واقعی انہوں نے اپنے آپ کو صابر پیش بھی کیا تھا. پھر آگے دیکھیے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ، اور وہ حکم دیتا تھا اپنے گھر والوں کو بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، نماز کا اور زکوٰۃ کا. وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کا کیا تھا؟ پسندیدہ تھا. یعنی اپنے رب کی بارگاہ میں وہ پسندیدہ شخص تھا. تو اصلاح کا آغاز جو ہے وہ گھر سے ہونا چاہیے، اپنے اہل سب سے پہلے. تو اس آیت میں 2 باتیں معلوم ہوئی ہیں. ایک یہ کہ اصلاح اور دین کی دعوت کا آغاز اپنے پہلے سب سے پہلے اپنے اوپر، اس کے بعد اپنے گھر سے کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد بتدریج یعنی گریجولی اس کا حلقہ جو ہے وہ وسیع کرتے جانا چاہیے. حلقہ کا مطلب دائرہ، یعنی گریجولی پھر اس دائرے کو بڑھاتے جائیں گے. یعنی کہ پھر آپ اپنے آس پڑوس کے، اپنے جاننے والے لوگ جو آپ کے قریب رہتے ہیں، یعنی کہ آپ کے دوست احباب وغیرہ جو آپ سے زیادہ تر میل جول میں رہتے ہیں، پھر آگے آگے بڑھتے جائیں گے. اور یہی سب پیغمبروں اور سلف صالحین کا دستور رہا ہے. دوسری یہ کہ نماز اور زکوٰۃ ایک ایسے اہم ارکان اسلام ہے جس کا حکم ہر نبی نے اپنی اپنی شریعتوں میں دیا ہے. تو تمام لوگوں پر زکوٰۃ اور نماز فرض تھی، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، اور چاہے وہ مسلمان ہوں. آگے دیکھیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجئے، وہ بھی نیک کردار یا سچے نبی تھے. ادریس علیہ السلام سیدنا نوح علیہ السلام سے بھی پہلے مبعوث ہوئے ہیں. ان کا مطلب ذکر بہت کم آیا ہے، یعنی آدم علیہ السلام، پھر ادریس علیہ السلام، اور پھر نوح علیہ السلام. آپ کا مرکز تبلیغ جو تھا وہ بابل تھا. آپ علیہ السلام کی قوم ستارہ پرست اور مظاہر پرست تھی. اب مجھے نہیں پتا مظاہر پرست کا مطلب، ستارہ پرست تو سمجھ آتا ہے نا کہ سٹارز کی پوجا کرنے والے. آپ علیہ السلام علم ہندسہ یعنی کہ نیومرالوجی، حساب اور نجوم میں ماہر تھے. اس وقت نجوم مطلب ستارے کا علم ہوتا ہے، اس میں یہ خود بھی ماہر تھے. تو ہو سکتا ہے اس وقت علم نجوم جو ہمیں منع ہے، ان کی شریعت میں منع نہ ہو. ٹھیک ہے، اسی لیے وہ مہارت ان کے اندر تھی. ٹھیک ہے نا. آپ کو پتا ہے کہ نیومرالوجی، پامسٹری، مجھے کس کا بات ہو رہی ہے؟ ادریس علیہ السلام. جی. تو آپ کو پتا ہے کہ نیومرالوجی اور پامسٹری پتا ہے نا کیا ہوتی ہے؟ لکیروں کا علم ہوتا ہے، ہاتھوں ہاں، کی ہاتھوں کی لکیروں کا. لکیروں کا بھاگ علم. دیکھنا. جی. اور نیومرالوجی کیا ہوتی ہے؟ وہ جو نمبر نکالے جاتے ہیں شاید. ہاں جی، ہاں جی، نمبرز جو نکالے. آپ کو پتا ہے کہ بہت سے لوگ نا آج بھی مسلمانوں میں ایسے ہیں جو کہ پتہ نہیں کیا باپ کا نام اور ماں کا نام لے کر، اور پتہ نہیں کوئی نمبرالوجی کچھ پتہ نہیں کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس سے کوئی ہندسے نکلواتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اس سے نام رکھنا ہے تو برکت ہوگی. پتہ نہیں ہمارے پیر صاحب نے، فلاں صاحب نے جو ہے وہ نمبر نکال کے دیا ہے، یا حرف نکال کے دیا ہے. وہ نمبرز نکلتے ہیں جس سے وہ حرف نکالتے ہیں. پھر اگر 20 پہلے ہوتا تھا نا کہ حروف نکالے جاتے تھے، بچہ پیدا ہاں ہوتا جی، تھا اس تو کے یہ بعد. نیومرالوجی کا علم ہے اور اس سے روکا گیا ہے. زائچہ نکالتے ہیں، زائچہ کہتے ہیں جو اس بھی کو، ہو، میرے ہاں خیال وہ سے زائچہ زائچہ بھی ہے، اس میں نکالنا. نمبرز ہوتے ہیں نا.
وہ جو ہندو کنڈلی بناتے ہیں وہ جی ذائقہ جی ہی تو جی، ہوتا ہے. نمبر حروف اور نمبرز آف الفابیٹ سے کچھ کر کے پتہ نہیں کرتا ہے. جی جی، تو وہ ہماری شریعت میں اس سے روک دیا گیا ہے. یہ علم موجود ہے، ایسا نہیں کہ یہ علم نہیں ہے، یہ ہے، لیکن اس سے روکا گیا ہے. پامسٹری سے بھی روکا گیا ہے. ایون ہاتھوں کی لکیروں میں کوئی نہ کوئی علم ضرور ہوگا، لیکن آپ کو پتہ ہے حدیث کے مفہوم کے مطابق کسی شخص نے اپنا ہاتھ کسی نجومی کو دکھایا اور اس نے اسے کوئی بات بتائی، یعنی پاسٹ کی کوئی بات بتائی کہ تمہارا فلاں ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تمہیں ایسی چوٹ لگی تھی یا ہوئی تھی، تو وہ کہے ہاں 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 ایسا ہی ہوا تھا. تو وہ شخص جو پامسٹ کے پاس یا کسی کے پاس نجومی کے پاس گیا اور اس نے اس کو کوئی بات بتائی اور اس نے اس کی تصدیق کی، یعنی ہاں ہاں بولا ہاں ہاں بالکل ایسے ہی ہوا تھا، تو اس کی 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی. 40 دن تک سمجھے وہ مسلمان ہی نہیں رہا. اور 40 دن میں اگر وہ مر گیا تو آپ سوچیں اتنا خطرناک بات ہے یہ، صرف یہ کہنے پر کہ اس کو آپ اس کی تصدیق کر دو. تو پامسٹری منع ہے، نیومرولوجی منع ہے، اور علم نجوم بھی منع ہے. ستارے کا بھی علم ہوتا ہے، لوگ اسٹارز کا علم ہمارے ہاں ہے، کوئی کسی کو پتا ہے اسٹارز کا کون سا علم ہوتا ہے؟ جی. پہلے ہی استعمال ہوتے ہیں نا راستہ دیکھنے کے لیے، وہ بھی شاید ہوں. یہ جو ٹورس اور جو ہمارے ہاں سرکیولس وغیرہ ڈیٹ دیکھتے آف ہیں. برتھ کے ستارے جی ہوتے جی، ایسٹرولوجی. یہ جو جیمنائی اور کینسر اور سیجیٹیریس تو فلاں یہ سب کیا ہے؟ یہ بہت اسٹارز ہی تو سارے ہوتے ہیں لوگ. نا. تو یہ سب منع ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر پراپر وہ رسالے میں پیج آتا ہے اور کہ آج آپ کا دن کیسے گزرے گا اور فلاں فلاں باتیں لکھی ہوتی ہیں، اور کوئی انسان پڑھے تو ایسے ہی لگتا ہے اس کو کہ ہاں میرے ساتھ تو یہی ہوا ہے. اور اس کے بعد اس کے گمان کے حساب سے، کیونکہ اللہ اس کے گمان پر ہی انسان کو چھوڑ دیتا ہے، پھر وہی سب کچھ ہوتا بھی ہے اس کے ساتھ، کہ وہ لکھا ہوگا آج تمہارے ساتھ کوئی برا حادثہ پیش ہونے والا ہے، تو واقعی ہو جائے گا پیش. سمجھ آ رہی بات؟ تو ان چیزوں کو نہ پڑھنا چاہیے، نہ ان پہ بلیف کرنا چاہیے، اور نہ ہی ان کو جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہیے، کیونکہ یہ منع ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ان کی جو ہے تاریخ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو شاید ان کی اس میں کیونکہ نبی کو اگر یہ علم ہے تو یقیناً پھر ان کو پتہ، مطلب ان کی شریعت میں یہ الاؤڈ ہوگا. پھر نیز یہ قلم سے لکھنا بھی جانتے تھے، کیونکہ آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کے بعد کہیں گے، تو آدم علیہ السلام مطلب اس وقت تو انسان کو اتنا نہیں پتا تھا نا. آپ دیکھیں کہ قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا تھا، تو قابیل کو یہ نہیں پتا تھا کہ اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیونکہ اس وقت تک کوئی شخص مرا نہیں تھا. تو ایک کوے نے، اللہ تعالیٰ کی حکم سے ایک کوے نے آ کر اپنے دوسرے کوے کو دفن کر کے دکھایا، تو پھر اس نے جو ہے وہ حابیل کی لاش کو دفن کیا. تو اس وقت جو انسان ابھی تک یہ بھی نہیں جانتا تھا، تو اس کو قلم سے بھی لکھنا نہیں جاتا ہوگا، تو یہ ایک اسپیشل ان کے اندر یہ ایبلٹی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کو قلم سے لکھنا آتا تھا، ان کو کپڑے سینا آتا تھا، ان کو ناپ تول کے آلات اور اسلحہ بنانا آتا تھا. یہ بالکل شروع کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ان نبی کو اتنا اسکل دیا ہوا تھا. پھر آپ علیہ السلام بلند پایا کے خطیب بھی تھے. پلیز اپنے مائک میوٹ کر لیں، اگر کچھ کہنا ہے تو بولیں. کچھ کہہ رہے ہیں؟ خطیب کا معنی ہوتا ہے یعنی کہ بہت اچھے بیان کرنے والے تھے. خطیب خطاب سے ہے. اور اب یہ میں نے لکھ تو دیا، یہ کیا لکھا ہے؟ ہر مسل حرام سا کا خطاب پایا، مطلب اس کو چھوڑ دیں. کچھ تفسیر میں نا کچھ اتنے مشکل الفاظ ہوتے ہیں، بیچ میں میں اسکپ کرتی جاتی ہوں، کبھی کبھی وہ مجھ سے مٹانا میں اس کو رہ جاتا ہے، تو اس کو رہن دیں. کچھ چیزیں مجھے بھی سمجھ نہیں آتی، کافی مشکل اردو ہوتی ہے. اچھا، آپ علیہ السلام کی قوم نے آپ کی دعوت ماننے سے انکار کر دیا اور مخالفت پر اتر آئے. آخر آپ علیہ السلام ہجرت کر کے مصر چلے گئے، جہاں بہت سے لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. آواز نہیں آ رہی. اور معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے چوتھے آسمان پر ملاقات ہوئی تھی. ہم نے کئی سارے نام پڑھے ہیں نا، کہ پہلے آسمان پہ یہ ملے تھے، پھر دوسرے آسمان پہ یہ، پھر تیسرے، تو چوتھے پر ادریس علیہ السلام ملے تھے، اور ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملے تھے، اور وہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے تھے. بیت المعمور کیا ہے؟ آسمانوں پر فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے، بالکل اسی سیدھ میں جس سیدھ میں نیچے زمین پر ہمارا خانہ آپ کعبہ کی ہے. آواز میوٹ ہو رہی ہے بار بار. میری آواز کیا ہو رہی ہے؟ میوٹ ہو رہی ہے میوٹ ہو جاتی ہے. خود ہی. جی مس. رک رک کے آتی ہے آواز. اچھا، میرا خیال ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے ہو رہا. ابھی صحیح آ رہی ہے؟ جی جی ابھی جی ٹھیک آ رہی ہے. چلے اللہ خیر کرے.
آیت نمبر 57 میں دیکھیے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے بلند کیا اس کا مقام، مکان سے ہے مقام، علیہ بلند، یعنی ہم نے اسے بلند مقام والا بنایا، ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا، یعنی کہ اس کو بلند درجہ عطا فرمایا۔ پھر ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم، اور یہی لوگ ہیں جن پر انعام کیا گیا، یا جن پر انعام کیا اللہ نے، اور انعام کیا اللہ نے ان پر۔ یہ جو ہم سورہ فاتحہ میں دعا نہیں پڑھتے، کیا پڑھتے ہیں ہم؟ صراط الذین انعمت علیہم، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پر اس کا جواب ہے، یعنی اس کی تفسیر یہ ہے کہ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی نبیوں کا اور رسولوں کا راستہ۔ صحیح ہے، انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ رسول اور نبی۔ من النبیین، نبیوں میں سے، من ذریتی آدم، آدم کی اولاد میں سے، وممن حملنا، اور ان میں سے جو جن کو ہم نے سوار کیا، مع نوح، نوح میں سے، یعنی یہ ومن ذریتی ابراہیمہ، اور ابراہیم کی ذریت، ذریت کس کو کہتے ہیں؟ اولاد کو، و اسرائیل، اور اسرائیل کی، اسرائیل کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام، یعقوب جی۔ کے بیٹے۔ وممن وممن ہدینا، اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی، وجتبینا، اور ہم نے ان کو کیا کیا؟ چن لیا۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں نا مصطفیٰ اور مجتبہ، وہ اسی لفظ سے، چنے ہوئے۔ اذا تتلا علیہم، جب ان پہ پڑھی جاتی ہیں، آیات الرحمانی، اللہ رحمان کی آیات، تو خرو، وہ گر پڑتے ہیں، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، وبکین، اور روتے ہوئے۔ روتے ہیں۔ سلسلہ نبوت کا اختصاص، اور یہ آیت سجدہ بھی ہے، مطلب مفسرین اس کو کہتے ہیں کہ یہ سجدہ، آیت سجدہ ہے، اس پہ سجدہ کر لیجئے۔ میں ابھی عصر کی اذان ہو گئی ہے، سجدہ کر سکتے ہیں؟ جی سجدہ کر سکتے ہیں، سجدہ تلاوت آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، وہ سجدہ جو ممنوع ہے نا وہ نوافل کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ اور عصر کی اذان، یعنی عصر کے بعد، یعنی کہ فرض کے بعد اور کوئی نفل نہیں پڑھنے، لیکن اگر فرض کریں کہ کسی کے فرض مس ہو گئے ہیں، وہ سوتا رہ گیا، تو کیا کرے گا؟ وہ نماز نہیں پڑھے گا، وہ نماز پڑھ لے گا، صحیح ہے؟ ایون جو طواف اگر کر رہے ہوں، اگر آپ طواف کر رہے ہوں خانہ کعبہ کا، تو اس کے بھی 2 نفل ہوتے ہیں۔ اگر فرض کریں آپ نے عصر کی نماز کے بعد طواف شروع کیا اور مغرب ابھی ٹائم ہے، تو آپ وہ 2 نفل کب پڑھیں گے؟ مغرب سے پہلے آپ پڑھ لیں گے، جی۔ سجدہ ممنوع ہے، لیکن طواف کے نفل کے لیے ایکسیپشن ہے کہ آپ طواف کے نفل عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وضو ضروری نہیں ہے تلاوت کے سجدے میں؟ نہیں، اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔ اچھا، سجدہ ممنوع ہے مطلب کب سجدہ ممنوع ہے؟ عصر کے فرض نماز پڑھنے کے بعد سجدہ نہیں کیا جاتا نا، مطلب کہتے ہیں نا سجدہ نہیں کرنا، تو سجدہ کا مطلب وہ سجدہ نہیں ہے، مطلب ہے کہ اس کے بعد آپ نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ لوگ ایکسٹرا نوافل ہر نماز میں پڑھ سکتے ہیں نا، جیسے آپ ظہر میں بھی نوافل آپ کو ایڈڈ ہے، اور مغرب میں بھی، اور عشاء میں بھی۔ فجر کے بعد بھی آپ دیکھیں جب سورج نکلتا ہے اس ٹائم پہ سجدہ نہیں کیا جاتا، یعنی کہ اس ٹائم نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے 10 منٹ کے بعد، جب سورج پورا نکل چکا ہو، پورے 10 منٹ کے بعد، اس کے بعد آپ نے نوافل، جس پھر اس کے بعد کون سی نماز ہوتی ہے؟ اگر کوئی شخص وہیں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتا ہے تو اشراق، اشراق اشراق ہوتی ہے۔ اشراق ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جی چاشت بیٹے۔ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جب کوارٹر پہ چلا جاتا ہے نا سورج، تو چاشت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب دوسری طرف ڈھلنے لگتا ہے، تو زوال کے بعد، تو پھر ظہر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا خیر، آگے چلیں۔ تو مذکورہ بالا ابھی سجدہ انبیاء، جی سجدہ نہیں کرنا، دوبارہ بولیں۔ آپ کہہ رہی ہیں ابھی سجدہ نہیں کرنا، اس کو بعد میں کرنا ہے؟ ارے میں نے کر لیا، ابھی آپ کر لیں، ابھی تو میں میں نے نے کر لیا، میں وہی ہاں پوچھ ہاں، رہی ہوں، مجھے بات سمجھ میں آئی، میں یہی کر کے میں نے آئی نا تو کہا، سن آدھا ادھر۔ سجدہ۔ صحیح دیکھیں، صحیح۔ اور مزے کی بات ایک اور میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ پورا پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد 14 سجدے جمع کر لیتے ہیں، اور آخر میں 14 سجدے کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔
سجدہ دین اینڈ دیئر کیا جاتا ہے اگر آپ نہیں کر سکے کسی وجہ سے. فرض کریں کہ آپ جو ہے بس میں تھے یا آپ تلاوت کر رہے تھے اور بس میں سجدہ تلاوت آیا ہے تو آپ نہیں کر سکے, یا کوئی بھی اور ریزن آپ نہیں کر پائے, تو بس پھر آپ نے بعد میں جمع نہیں کرنا ہوتا اسے. ٹھیک ہے, اسی وقت ہوتا ہے سجدہ تلاوت, یعنی کہ یہ دین اینڈ دیئر والی چیز ہے. اگر نہیں کیا تو گناہ بھی نہیں ہے, کر لیا تو بہت ثواب ہے. ٹھیک ہے, یہ لیکن خاطروں آپ کو موقع ہے. جیسے باجی اب ہم جی جی جب جیسے ہم حفظ کا کر رہے ہیں تو روز ہم منزل سناتے ہیں, تو الگ صورت میں تو ہم روز کے روز کریں سجدہ اس کا بھی. اگر آپ کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. اگر نہیں کر پا رہے, بار بار نہیں ہو پاتا, کبھی ہوتا ہے آپ لیٹے ہوئے پڑھ رہے ہیں, کبھی بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں, کبھی کام کرتے کرتے پڑھ رہے ہیں, تو کوئی بات نہیں. لیکن اگر آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں, فرض کریں آپ یہی صورت نماز میں دہرا رہے ہیں اور اس وقت آپ کے پاس آیت سجدہ آئی ہے, تو پھر آپ نے لازمی کرنا ہے کیونکہ آپ ہیں ہی نماز میں, صحیح ہے نا. تب آپ پہ معافی نہیں ہے, پھر آپ ضرور کریں گے سجدہ تلاوت. ٹھیک ہے, اس وقت نہیں کر سکے تو بعد میں تھوڑی دیر بعد تو کر سکتے ہیں نا. میں نے وہی آپ کو بتایا کہ تھوڑی دیر بعد نہیں کرنا ہوتا, اسی وقت کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا. پھر اگر آپ سے رہ مس گیا یہ تو اگر ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, گناہ نہیں ہے اس پہ. مس مس یہ بتائیں اگر پیریڈس کے ڈیز میں ہوں اور آپ صرف قرآن سن رہے ہوں اور آپ پر سجدہ آ جائے تو کیا پیریڈس کے ڈیز میں بھی آپ سجدہ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ تھوڑا سا جھک کر کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کو تکلیف محسوس ہوتی ہے تو نہ کریں. ٹھیک ہے, اگر بیٹھے بیٹھے بھی سر جھکا لے اور جس طرح بیٹھ کے رکوع ہوتا ہے, سجود بیٹھ کے نماز پڑھنے والا, تو ویسے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ نماز تو پیریڈ میں ویسے بھی اسی لیے منع ہے نا, کیونکہ اسٹریس پڑتا ہے, وہ ایکسرسائز ہے نا ایک طرح سے. لیکن ٹیچر مسئلہ یہی ہے کہ حالت حیض میں سجدہ واجب ہی نہیں ہوتا ہے تلاوت کا. جی جی, لیکن اگر کسی کا دل چاہ رہا ہے کرنے کا تو آسانی سے اگر ہاں تھوڑا سا جھک کر, اگر قبلہ رخ ہو کر تھوڑا سا جھک جائے, کوئی بات نہیں. اللہ کی آیات آئے نا اور دل چاہ رہا ہوتا ہے جھک جائے. چلیں آگے دیکھیں. مذکورہ بالا انبیاء علیہ السلام میں سے صرف سیدنا ادریس ہیں جو نوح علیہ السلام سے پہلے مبعوث ہوئے ہیں, لہٰذا آپ صرف اولاد آدم سے ہوئے. باقی سب انبیاء علیہ السلام یا تو نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہوئے یا پھر ان لوگوں کی اولاد سے جو نوح علیہ السلام کے ہمراہ کشتی میں سوار ہوئے تھے. صحیح ہے, کیونکہ نوح علیہ السلام کا جب سیلاب آیا تھا نا, جب یعنی کہ ان کی قوم پر, تو وہ پوری دنیا پہ آیا تھا, اور پھر لوگ صرف وہی بچے تھے دنیا میں جو کشتی میں سوار تھے, اور جانور بھی, کیونکہ ہر چیز کا جوڑا لینے کو اللہ نے کہا تھا نا کہ ہر جانور پرند چرند کا سب کا جو ہے وہ جوڑا لے لو. تو پھر انہی سے ہی دنیا بنی تھی. ان کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں, نوح علیہ السلام کو, یعنی دوسرے آدم. پھر اور سلسلہ نبوت یوں چلتا ہے, اور آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بیشتر یعنی پہلے یہ سلسلہ نبوت جنوں میں تھا. یہ تفسیر تفسیر القرآن میں لکھا ہوا ہے, تو میں نے ایز اٹ از یہاں پہ کاپی کیا ہے کہ یہ پہلے جنوں میں جو ہے نبوت ہوتی تھی, کیونکہ ہم سے پہلے ہاں جن اللہ تعالیٰ نے بسائے تھے, لیکن جنہوں نے بہت خرابی یہاں پہ مچائی, فساد مچایا, تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی فوج بھیجی اور پھر جنوں کو کنفائنڈ کر دیا بیابانوں میں, سمندروں کی طرف اور جنگلوں میں. تو اس لیے جہاں پر آبادی ہوتی ہے وہاں پہ جن نہیں ہوتے, اور اگر ہوتے بھی ہیں تو اپنی پریزنس کا وہ نہیں کرواتے, شو نہیں کراتے. اور جنوں میں ہی اچھے لوگ, اچھے جن بھی ہیں اور برے جن بھی ہیں, اور جو برے جن ہیں وہی شیاطین ہیں. ٹھیک ہے, پھر چونکہ آدم علیہ السلام اشرف المخلوقات تھے, تو سلسلہ نبوت آدم علیہ السلام اور ان کے اولاد کی طرف منتقل ہو گیا. پھر یہ سلسلہ نوح علیہ السلام اور اولاد نوح علیہ السلام سے خاص ہو گیا, اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں, اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ اسرائیل یعنی کہ یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد میں خاص ہو گیا. پھر صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخر الزماں نبی ہیں, وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں, اور ان انبیاء پر یہ نام نازل اس لیے ہوئے کہ یہی لوگ اپنے اپنے دور کی بہترین پرسنالٹیز تھے. اور ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ جب انہیں اللہ کی آیات سنائی جاتی تو ان کے دلوں پر رقت طاری ہو جاتی, کیونکہ دل نرم تھے نا, اور اللہ کی آیات سنتے تو ان کے در میں مزید اضافہ ہو جاتا, اور وہ روتے ہوئے اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جاتے, یعنی کہ سجدہ ریز ہو جاتے. علماء کا اجماع ہے کہ اس آیت پر سجدہ کرنا چاہیے
تاکہ ان مقربین کے طرز عمل کو یاد کر کے ان سے ایک طرح کی مشابہت حاصل ہو جائے۔ اور حدیث میں ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو تو رو، اور اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے کی صورت ہی بنا لو۔ فخلفا، پھر ان کے پیچھے آئے، من بعدہم، ان کے بعد، خلف، ان پیچھے آنے والے، یا ایسے لوگ جو کہ ان کے آنے کے مستحق نہیں کرے، یعنی کہ ایسے مطلب جو اطاعت نہ کرنے والے تھے۔ اضاعوا، جنہوں نے ضائع کیا صلاۃ، نماز، واتبعوا الشہوات، اور انہوں نے خواہشات کی پیروی شروع کر دی۔ فسوف، پس ان قریب، یلقون غیا، تو ان کا نقصان ان کے آگے آئے گا۔ ارکان اسلام میں سب سے اہم رکن جو ہے وہ نماز ہے، جس سے ایک مسلمان کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے۔ اگر نماز چھوڑ دی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ سے اس انسان کا تعلق منقطع ہو گیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا یا اس نے کفر کیا، اور اسی لیے نماز کو باقاعدگی کے ساتھ ادا کرنے کو بار بار کتاب کے اندر اور سنت کے اندر تاکید ملی ہے، حتیٰ کہ نماز نہ تو مریض کو معاف ہے، نہ سفر میں، نہ میدان جنگ کی حالت میں۔ اور اس کے علاوہ اس میں کچھ رخصتیں تو دی گئی ہیں، یعنی کہ کچھ آسانیاں دی گئی ہیں، لیکن نماز کو بالکل پوری طرح سے ختم یعنی ترک نہیں کیا گیا۔ نمازوں کے ضائع کرنے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے نماز چھوڑ دی، بلکہ نماز کو جماعت سے ادا نہیں کیا جیسے مردوں پر فرض ہے، بر وقت ادا نہیں کیا۔ اکثر ہوتا ہے کہ لیٹ ہو جاتی ہے نماز، ہماری عورتوں کی بہت ہوتی ہے کہ ہم کھانا پکا رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں ابھی پڑھ لیں گے ظہر، ابھی پڑھ لیں گے، اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد، اور وہ کام ختم ہی نہیں ہو رہا ہوتا۔ کوشش یہ کریں کہ نماز کا ٹائم آپ کا ایک فکس ہونا چاہیے، پھر درمیان میں پھر آپ چلے چولہا بند کر دیں، میں پہلے نماز پڑھوں پھر اس کے بعد کچھ کام کروں گی۔ پھر اس کے بعد جو ہے سستی اور بے دلی سے نماز ادا کرنا، بغیر سوچے سمجھے جلدی جلدی ٹونگے مار لینا جیسے بچے کرتے ہیں عموماً، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ نماز کو ضائع کرنے کے عمل میں آ جاتی ہیں کہ ضمن میں آتی ہیں۔ غین جو لفظ آیا نا اس میں آیت میں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سے تعلق منقطع ہو جانے کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اپنی خواہشات کا پیروکار اور غلام بن جاتا ہے، اور یہی کچھ شیطان چاہتا ہے کہ ایسے شخص کے لیے گمراہی کی راہیں کھلتی چلی جائیں۔ اور بعض لوگوں نے اس کا یوں ترجمہ بھی کیا ہے کہ عنقریب یہ لوگ غی میں ڈالے جائیں گے۔ حدیث میں ہے کہ غی جو ہے وہ دوزخ کی ایک وادی یا نالہ ہے جس میں دوزخیوں کا لہو اور پیپ بہے گا، اللہ اکبر، اور اس میں زانی، شراب خور، سود خور، ماں باپ کو ستانے والا، یہ سب ڈالے جائیں گے۔ گویا نماز ضائع کرنے والا بھی اسی وادی میں ڈالے جائیں گے، والا بھی ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے اور ایسے تمام گناہوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کی آگ سے، جہنم کی آگ سے، اور ایسے تمام عذاب سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور محفوظ رکھے، آمین۔ الا من تاب و آمن و عمل صالحا، سوائے اس کے جو توبہ کر لے اور عمل صالح کر لے، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں یدخلون الجنت، جن کو جنت میں داخل کیا جائے گا، ولا یظلمون شیئا، اور ان کے اوپر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ ان الفاظ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نمازوں کو ضائع کرنے اور اپنے خواہش کے پیچھے لگنے والا ایمان والا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر آ گیا من تابا و آمنا، توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور عمل صالح کر لے، تو یہ اس طرح سے یعنی توبہ کرنے سے پہلے ایمان کہاں ہے؟ نہیں ہے نا، تو وہ توبہ کرے، پھر ایمان لائے، پھر عمل صالح کر دے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کو ضائع کرنے والا ایمان والا بھی نہیں رہتا۔ ایسے گناہگاروں میں سے بھی جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے اور توبہ کر لے اور پھر آئندہ گناہوں کے کاموں سے بچ لے اور بچ جائے، تو اور پھر عمل صالح کو بھی کرتا رہے، یہ توبہ کی شرائط میں سے ہے۔ لیکن توبہ کی شرائط کیا ہیں یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے، یہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ اس کو بتا چکے ہیں۔ توبہ کی شرائط، آپ کہیں نا کہ ہم کہتے ہیں توبہ کرو، تو بچپن میں ہم کہتے تھے توبہ 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 اور بات ختم، اور پھر وہی ہو رہا ہوتا تھا۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، صرف توبہ توبہ کہہ دینا یا استغفار کی ایک تسبیح پڑھ لینے سے توبہ نہیں ہوتی۔ توبہ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو اخلاص ہونا چاہیے، اخلاص یعنی اللہ کے لیے، اس سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ ایمان ہونا چاہیے، یعنی ایمان کے ساتھ آپ توبہ کر رہے ہیں، ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے، اور ترک گناہ کا ارادہ ہو، یعنی کہ گناہ جو ہے اب آپ نے نہیں کرنا، اس کے بعد یہ ذہن میں ہو، یہ نہ سوچ رہا ہو کہ انسان ابھی توبہ کر لیتا ہوں پھر دوبارہ گناہ کر لوں گا، پھر توبہ کر لوں گا،
تو ترک گناہ کا ارادہ ہونا چاہیے، یعنی کہ اب میں نہیں کروں گا. اور پھر جو ہے موت سے پہلے توبہ ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ انسان موت کو دیکھے یا موت کا غرغرہ شروع ہو جائے تو پھر جو ہے وہ توبہ کرنے لگے. تو پھر ایسے میں توبہ قبول نہیں ہوگی. جیسے کہ فرعون نے کیا تھا، جب اس نے اپنی موت دیکھی کہ اب تو میں بالکل ڈوبنے لگا ہوں، تو اس نے کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لایا. تو ایسے میں ایمان قابل قبول نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یہیں تک آج کی ہماری آیات. یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے؟ آپ جو وہ بتا رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں ملے تھے؟ وہاں آواز چلی گئی تھی. ہے 7ویں آسمان پہ. ہاں، وہ 7ویں آسمان پہ ملے تھے، بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے تھے. معمور جگہ بیت ہے. المعمور فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے، جو کہ بالکل ہمارے خانہ کعبہ کی سیدھ میں 7ویں آسمان پہ ہے، جہاں پہ فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جن کے بارے میں آتا ہے کہ اس جگہ پر ہر ہر مطلب چکر میں 70,000 فرشتے جو ہے وہ طواف کرتے ہیں، اور ایک دفعہ طواف کرنے کے بعد فرشتوں کی دوبارہ باری نہیں آتی، کبھی نہیں آئے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بہت زیادہ ہیں تعداد. سبحان اللہ. چلیں ایک منٹ. ایک منٹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. بہت ڈسٹریکشن ہے سب. ووهبنا له یہ ڈسٹورشن ہو رہی ہے آواز کٹ رہی ہے بیچ بیچ بہت میں. زیادہ. اچھا بہت ایک زیادہ منٹ دیجیے گا بس مجھے. منٹ دیجیے گا بس. اچھا اب بتائیے گا مجھے